نہیں جی، میں گناہ کے حساب سے نہیں کہہ رہا تھا، میں اس حساب سے کہہ رہا تھا کہ جیسے بہت سی باتیں تھیں، بہت سے ایونٹس تھے جو بعد میں ہونے تھے، جیسے ہمارا یہ عقیدہ ہے، او بھائی عقیدہ بھی ہے آپ کا بھی ہے، جب عقیدہ یہ سب کو پتا ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہوگا، آپ کا بھی عقیدہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور واقعہ کربلا ہونا ہے، ان کی زندگی میں پتہ تھا، تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو اور میں تو ان چیزوں کا دسنا علم تھا۔ دو جی جواب جی سن جی لیں، جی دو جواب سن۔ ایک جواب ہوں یہ ہے بھائی کہ سب عرب کو پتا تھا، سب لوگوں کو پتا تھا، جاہل سے جاہل عرب کو بھی پتا تھا کہ کھجور کی درخت کی پولینیشن اگر نہ کریں تو اس کی فصل نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ ہوں یعنی وہ ہوں چیز جو ہر عرب کو آتا تھا، کیونکہ عرب کا کھانا ہی کھجور ہے۔ عرب جو کھانا کھاتے تھے نا ہوں ادھر ان کا زیادہ سے زیادہ کھانا کھجور ہوتا تھا، وہ تو سب کو پتا تھا۔ اور مدینہ شریف جو ہے باغات کا شہر، اور مکے میں بھی ان لوگوں کا کھانا وہ کھجور ہوتا تھا، باہر سے آتا تھا طائف وغیرہ سے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، انہوں نے خیالات کا اظہار کیا نا، جس بخاری میں مسلم میں نے تو خیالات کا اظہار کیا، وہ کس خیال کا اظہار کیا، کس کا فائدہ ہی نہیں ہے، اور پھر وہ بیڑا غرق ہو گیا مدینہ والوں کی، اس سال فضل ہی نہیں ہوئی ان کی۔ تو جب وہ اتنی معمولی بات کو نہیں جانتے تو آپ ان سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئندہ کے واقعات سے اگر وہ غافل ہو جائیں، یا ان سے خطا ہو گئی بھائی، وہ جب گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں، آئندہ کے واقعات سے اگر وہ غافل ہو جائیں بھائی، اگر پتہ بھی ہے عائشہ سے غلطی سے شادی کریں تو اس میں کیا تعجب ہے؟ یہ پہلے جواب۔ دوسرا جواب سن لو، اللہ زیادہ عالم ہے یا نبی صلی ہوں اللہ علیہ وسلم عالم ہے؟ اللہ زیادہ اللہ عالم ہے یا نبی؟ اللہ زیادہ عالم۔ اب اللہ غلطی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کا یہ دروازہ اگر میں کھول دوں نا کہ اللہ غلطی کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے کتابوں سے کہ اللہ غلطی بھی کر لیتا ہے، اللہ غلطی کر لیتا ہوں ہے، وہ تو آپ کی کتابیں اس سے بری پڑی ہیں، لیکن وہ اس کو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ شیطان جو ہے بنی آدم، وہ شیطان نے خود کہہ دیا لاقدنہم صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم پہ ان کو شکار کرنے بیٹھ جاؤں گا، اور ان میں آپ کے سب بندوں کو سوائے کچھ کے میں سب کو شکار کر لوں گا، جہنمی بنا دوں گا۔ کہہ دیا نا اللہ نے، وہ کہہ دیا نہیں کہا، جی جی وہ کہہ دیا، تو اللہ اسی وقت کیا کرتا، شیطان کو جو ہے نا، وہ شیطان کو وہ جہنم سیدھا چلے جاؤ، ابھی چلے جاؤ، بعد میں جانے کیا، ابھی تو نے سجدہ بھی نہیں کیا نا، اس نے گناہ بھی کیا ہے، تو اللہ اگر اس کو اسی وقت تو جہنم بھیج دیتا۔ یہ ساری ہاں گیم ہی ختم تھی نا، یہ ہاں ساری گیم ہی ختم بالکل، تھی پھر تو۔ ہاں بالکل، تو اللہ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اپنے مولویوں سے پوچھو۔ دیکھیں تو رسول دیکھیں کریم، اب جو میں آپ کے سوال کا ہمارے جواب قائد حلی ہیں، دے دیتا ہوں، اب سوال جواب دے دیتا ہوں، سن لیں۔ رسول میں کریم آپ سے صلی قائد اللہ علیہ پوچھنا وآلہ چاہ رہا ہوں، وسلم دیکھیں، میں اگر اپنے قائد اگر دیکھیں نا، آپ کے اگر قائد پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ سن لیں، امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو شروع سے قتل کر دیتے، دیکھیں تو کیا ہوتا، تاریخ والے کیا کہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ امام حسین علیہ السلام بعد میں جو واقعات ہوئے نا، وہ ان کو کسی نے قتل نہیں کیا، انہوں نے بہت اچھی کامیاب زندگی گزاری خوشی کے ساتھ، ان کی عمر 80-90 سال پہنچ گئی، پھر ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک عام آدمی جو ہے نا وہ اچھی خوشی سے زندگی گزاری، یعنی ان کی شہادت نہیں ہوئی، تو دنیا والے کیا کہتے ہیں، تاریخ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے گناہ افراد کو قتل کیا ہے، ان کے دشمن وہ تو یہ تو نہیں کہتے نا، وہ تو یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بعد میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرتے اس لیے ابھی سے ان کو قتل کیا، وہ تو تاریخ والے تو یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بیچارے بے گناہ ان لوگوں نے کسی کو قتل نہیں کیا، ان پہ بہتان لگایا کہ بعد میں فلان کام کریں گے تو ابھی سے ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کسی نبی کے سیرے میں نہیں ہے کہ ابھی جرم ہوا نہیں ہے اب شروع سے اس کو قتل کر دو، اوکے؟ دیکھیں جی، یہ تو وہ بالکل ہی ایک یونیورسل لا ہے نا، اس کو تو ہم الٹ نہیں نہ کر سکتے کہ جو ہونے والا ہے ہم اس کو پہلے سے ہی کنٹرول کر کے اس کو ہم چینج کر لیں۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا اللہ یاری صاحب، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے نا جس کا پتہ ہے کہ اس کی آل اولاد آگے سے ایسے کرے گی، یا یہ خود بندہ جو ہے نا میری آل کے ساتھ یہ کرے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو کچھ کر دیا جائے، میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اس کو اپنے سے دور رکھا جائے، اس کے ساتھ رشتہ نہ بنایا جائے، اس طرح کے کام تو کیے جا سکتے ہیں۔ رشتہ نہ کیا جائے، تو اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ برائی کریں گے نا، اگر آپ کو پتا ہے، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو سوچ ہے مذہب کے مطابق وہ غلطی کر سکتے ہیں، تو اس سے تو یہ سوالات پیدا نہیں ہوتے۔ اگر کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، تو ان کا ہر فعل اللہ کی جانب سے ہے نا، اللہ کی جانب سے کوئی حکمت ہے کہ بھائی تم ان خاندان سے شادی کرو تاکہ ان پہ زیادہ حجت تمام ہو، ان پہ احسان کرو، ہو سکتا ہے ان کی ہدایت ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس انہو طغی، اور
وَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تم اس کے پاس جاؤ، اس سے نرم آواز میں بات کرو، نرم لہجے میں فرعون سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ متذکر ہو جائے، اللہ سے ڈرے اور وہ اس کو خشیت آ جائے، وہ مومن ہو جائے. لیکن اللہ کو تو پتہ تھا کہ وہ فرعون تو کبھی مومن نہیں ہونے والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، انہوں نے سب لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کیا، سب لوگوں کے ساتھ. وہاں پہ جو مشرکین تھے نا، وہ جو ان کے دشمن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برے انداز میں پیش نہیں آتے تھے. یہود، نصارہ، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاً للعالمین تھے، ان سب سے نہایت ہی پیار سے، محبت سے، احسان سے وہ خود بھوکا رہتے تھے، اپنے دشمنوں کو کھانا دیتے تھے، اپنے دشمنوں کو کھانا دیتے تھے. یہ جو آیے سورہ حل اتی نازل، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اسیر جو ہے دشمن ہے. اسیر یعنی اسیر کون ہے؟ وہ جو آپ کو قتل کرنے آیا جنگ میں نا، وہ اب اسیر ہوا، اسیر ہوا. تو یہ لوگ خود بھوکے رہے 3 دن اور اپنا کھانا کس کو دیا؟ دشمن کو دیا، دشمن کو دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، وہ سب لوگوں پہ اچھا برتاؤ کرتے تھے. جو ایمان لاتا ایمان لائے، جو ایمان نہیں لاتا اس پہ حجت تمام ہے، اور وہ اسوہ حسنہ تھے. اور جو لوگ منافق ہیں وہی ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے آخر تک. اس طرح نہیں، وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور بہت سارے دوسرے منافقین تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو بڑے بڑے عہدے نہیں دیے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ سے قریب نہیں کیا ان کو، کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان کو بہت بڑے دیکھیں ابھی مثلا ابو بکر عمر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ان کو کوئی عہدہ نہیں ملا کبھی بھی، کسی فوج کے سالار ہوں یا کسی جگہ کے گورنر ہوں کچھ بھی، یا کبھی مدینہ سے گئے ہوں ان کو اپنا جانشین بنا کے گئے ہوں، کبھی بھی نہیں بنایا. بلکہ ان کو بہت دفعہ ان کو کیا بنا؟ سپاہی بنایا. عمرو بن عاص جیسے آدمی جو ان نشان اکول ابتر ہے، اس کا سپاہی بنا کے گئے ہیں. ایک دفعہ اسامہ ابن زید کے لشکر میں ان کو سپاہی بنا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو بڑے عہدے دیے، ان کو قریب کیا، ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ ان کو قریب کیا. بس یہ رہتے تھے مدینے میں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، جیسے کہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے وہ، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ان کو آپ کہتے ہیں ان کو سزا دیتے شروع سے، تو یہ شریعت کے خلاف ہے. ہاں کہ انہوں نے بھی کام کیا ہی نہیں، ان کو سزا دیں. سزا کی بات نہیں کی میں نے. بالکل. اب دوسروں کو باری دے دیں. جی سر بولیں. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دیا ابو سفیان سے. دیکھیں ابو سفیان کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے شادی کیا، ام حبیبہ ابو سفیان. اور کب شادی کیا؟ ہجرت کے ابتدا میں. اس زمانے میں ابو سفیان کفار کا سب سے بڑا لیڈر تھا. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب. ابو سفیان کی بیٹی؟ جی بالکل. ام حبیبہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شادی. اسی لیے تو معاویہ کو خال المومنین کہتے ہیں نا، ماموں صاحب. وہ کیسے آپ کے ماموں بنے؟ کیونکہ اس کی بہن سے شادی ہے پیغمبر کی، بہن اس کی ام المومنین، تو وہ خال المومنین بن گیا نا. ابو سفیان نانا بن گیا، تو شادی کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ابو سفیان کو قریب کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک چیز یہ اللہ یاری صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ جو جیسے پہلی جو 3 جنگیں ہیں وہ بھی، اور اس کے بعد بھی جو جنگیں دیکھی جائے، صفین کی جنگ دیکھی جائے یا جو واقعہ کربلا دیکھا جائے، اس سے پھر لگتا تو یہی ہے کہ ساری جنگیں جو ہیں وہ آپس کی خاندان کی جنگیں ہی ہیں. آپس کے لوگ ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، خاندان کے ہی ہیں، وہ پارٹی اپوزٹ بنی ہوئی ہے. لیکن جنگیں تو جیسے ابو سفیان کے ساتھ تھی، وہ بھی ان کے ایک لحاظ سے خاندان کے لوگ ہی تھے، انہی کے قبیلے کے لوگ تھے. نہیں خاندان کہتے نہیں تھے، قریش کہتے سب نا، قریش کہتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں قریش کے ساتھ ہے. دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگیں جو ہے نا، جنگیں جو ہیں وہ بدر، احد، احزاب، یہ جو بہت سارے جنگیں جو اکثر جو جنگیں وہ قریش ہی جو لڑتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آخر تک لڑتے رہے قریش. ٹھیک ہے. خیبر کے ساتھ، خیبر میں یہودیوں کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن اکثر جنگیں جو تھیں کن سے ہوئی ہے؟ قریش سے ہوئی ہے. اور قریش آخر تک مخالفت کرتے رہے، اور آخر میں فتح مکہ کے وقت وہ ان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیں فتح کرنے سے. وَإِلَّا اس وقت بھی لڑتے، نہیں آنے دیتے، لیکن وہ قتل ہو جاتے. تو قریش کی دشمنی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ قریش ان کا اپنا قبیلہ ہے. پیغمبر کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ قریش سے. قریش والوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی. اور قریش میں سب سے بڑا خاندان اہم خاندان جس نے سب سے زیادہ دشمنی کی، وہ کون ہے؟ بنی امیہ. تو یہ جو بنی امیہ کی جو دشمنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تو ہمیشہ رہی ہے، یہ تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر.